پاکستان میں تو ہیں لیکن روس تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ جو آپ نے خبریں دی ہیں ان کا تو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی حد تک ہمیں فائدہ ہو گیا کہ خبر نکلی نہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو نیگوشیشن تھی وہ بڑی شاندار رہی، لیکن کسی حد تک میں نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کیا تو پنجے ہر طرف دنیا میں گڑے ہوئے ہیں، تو یہ روس میں کیسے نہیں آپ پہنچ پائے۔ لیکن میں آپ کو اور آپ کے توسط سے عوام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا روس کا دورہ جو ہے وہ بہت ہماری امیدوں سے زیادہ کامیاب رہا ہے، اور اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا۔ مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ روس کا دورہ یا دیگر جو دورے ہیں جن کا میں اب ہر ہفتے آپ کے سامنے لے کر آؤں گا کہ ہماری آذربائیجان سے کیا بات ہو رہی ہے، ہماری ترکمانستان سے کیا بات ہو رہی ہے، ہماری قازقستان سے کیا بات ہو رہی ہے، ہم کون کون سے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، اور ایک ویکلی ڈی بریفنگ بھی کا سلسلہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں۔ لیکن روس کا جانا اس لیے بہت اہم تھا کہ وزیر اعظم نے بڑے صاف الفاظ میں یہ کہا کہ دیکھو میرے ذہن کے اندر ایک خاکہ ہے، اور خاکہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر نوجوان جو باہر نکلتا ہے اسکول سے کالج سے اس کے پاس نوکری ہو، یہ ہے خاکہ۔ اور میرے ذہن میں ایک خاکہ ہے کہ یہ جو کارخانے آج بند ہو جاتے ہیں، کبھی لوڈ شیڈنگ، کبھی کیپٹیو پاور، کبھی نان کیپٹیو پاور، یہ ایسا نہیں چلے گا۔ ان کارخانوں کی چمنیوں سے تو ہر وقت دھواں نکلنا چاہیے، کیونکہ اسی دھوئیں کی وجہ سے لوگوں وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ براہ راست مناظر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے تھے۔ وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا حکم ہے، ریزالو ہے۔ پاکستان کو آنے والے وقت میں جو ترقیاتی منصوبے ہیں جن کا تعلق انڈسٹری سے ہے، ان کی چمنی سے ہر وقت دھواں، صاف دھواں، کلین سموک جو انوائرمنٹلی ساؤنڈ ہو، لیکن بہرحال ان کی چمنی اور ان کی مشینیں ہر دم چلنی چاہیے۔ ہمارے جتنے بچے چاہے وہ ہائی سکول ختم کریں، یعنی 10ویں جماعت پاس کریں اور 12ویں جماعت پاس کریں، یا کالج کریں یا یونیورسٹی کریں، ہر ایک کے لیے ویژن جو ہم نے پورا کرنا ہے، تو ہماری جو ترقی کی شرح ہے اس کو تو بڑھنا ہوگا نا۔ یہ 1-2% کہ ہم کبھی 0 پہ چلے گئے، کبھی 2 پہ آ گئے، یہ تو سب رکنا ہوگا، اور ایک سلیقے سے 5-6-7% کے اوپر پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھنا ہوگا۔ معیشت بڑھے گی تو لوگوں کو نوکری ملے گی، اگر معیشت آگے نہیں بڑھے گی تو یہ تمام لوگ جن کی آنکھوں میں امیدیں ہیں، جب وہ ڈگری لے کر نکلتے ہیں وہ کہاں جائیں یہ امیدیں لے کر؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے محکمے یعنی پیٹرولیم اور گیس اور پاور اور انرجی کا اس سے کیا تعلق ہے۔ پوری دنیا میں ہر 1% معاشی ترقی کے لیے، اضافی 1% معاشی ترقی کے لیے 1.5 سے 2% زیادہ انرجی چاہیے۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے مختلف ممالک میں، بیکاز بعض ممالک ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو بڑے انرجی انٹینسو ہوتے ہیں، بعض ممالک ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو انرجی انٹینسو نہیں ہوتے یا کم ہوتے ہیں، مگر ہر 2 صورتوں میں ہر 1% جو آپ کی ترقی ہوتی ہے اس کے ساتھ کم از کم 1%، کم از کم جو بالکل جہاں پہ کوئی انرجی انٹینسو کام نہیں ہو رہا ہوتا، آپ کو اضافی انرجی چاہیے، اضافی گیس چاہیے، پیٹرولیم چاہیے، ڈیزل چاہیے، بجلی چاہیے، اور زیادہ تر ممالک میں 1.5 سے 2%۔ یعنی اگر آپ نے 5 سے 6% ترقی کرنی ہے ملک نے، ان بچوں کو روزگار دینے کے لیے اور ماؤں کی آنکھوں میں جو امیدیں ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے، اگر ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو ہمیں ہر سال اپنی انرجی میں 8-10% اضافہ کم از کم کرنا ہوگا۔ تو
ہمارے تو یہ گمان میں بات نہیں آتی کہ وہ کون سی حکومت تھی جو کہہ رہی تھی کہ ہم تو انرجی سرپلس ہیں، کوئی ضرورت نہیں انرجی لگانے کی۔ ارے بھائی، کیا آپ نے ترقی کے دروازے بند کر دیے تھے؟ آپ نے سوچا اب اس ملک میں کبھی ترقی نہیں ہوگی؟ جو ہوا کچھ اس میں کووڈ نے حصہ ڈالا، کچھ کووڈ سے پہلے بھی حصہ ڈالا، مگر ہماری ترقی جو ہے وہ تک صفر پہ آ گئی۔ لیکن بغیر کسی پرانی حکومت کی بات کیے اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے، اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں انرجی چاہیے، ہمیں توانائی چاہیے، اور اگر ہمیں 5 سے 6% ہر سال ترقی کرنی ہے تو ہمیں 8 سے 10% ہر سال توانائی جو ہے وہ بڑھانی ہوگی۔ اس وجہ سے ہم مختلف ممالک میں جا رہے ہیں اور ان کا تجزیہ میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اب لاتا رہوں گا۔ آج میں آپ کے سامنے اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے جو وزیر اعظم نے ہمارے سامنے ہمیں بتایا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے، آپ کی نوکری ہے کہ اس کو پورا کریں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو تفصیل دینا چاہتا ہوں روس کے ہمارے جو وزٹ دورہ ہوا ہے اس کی۔ چیدہ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نمبر 1، روس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ کے اوپر کروڈ دے گا۔ کروڈ یعنی وہ خام تیل جس کے ذریعے ہمارے کارخانے، ریفائنریز یہاں پہ ڈیزل اور پیٹرول بناتی ہیں، اس کے اندر جتنا بھی بین الاقوامی سطح پہ جو ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، یعنی کم قیمت جو مل رہی ہے تمام دنیا کے ممالک کو، بالکل اسی طرح یا اس سے زیادہ پاکستان کو خام تیل جو ہے وہ کم قیمت پر ملے گا۔ یہ پہلا ہمارا ان کے ساتھ ہماری بات چیت طے ہوئی ہے۔ دوسری چیز جو ہماری ان کے ساتھ طے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل جو خام تیل نہیں ہے، جو ریفائنڈ پروڈکٹس ہیں، اور بالخصوص ڈیزل جس میں اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ قلت ہے، جس کی وجہ سے پریمیم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، روس پاکستان کو ڈیزل اور پیٹرول دونوں کم قیمت پہ ڈسکاؤنٹ کے اوپر دے گا، اور اتنا ہی ڈسکاؤنٹ جتنا کسی کو بھی دنیا میں مل رہا ہے۔ تیسری چیز، اس وقت روس کے پاس جب ہم نے ان کی سرکاری کمپنیوں سے بات کی تو ایل این جی موجود نہیں تھی، کیونکہ ایل این جی کا پریشر بہت زیادہ ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے سال تک تو ہم سب سوچتے رہے کہ ایک چیز ہے جس کا نام ہے گلوبل فیبرک۔ ہمیں ساری دنیا کے ممالک یہ بتاتے رہے کہ بھائی جان ایک گلوبل فیبرک ہے، اور اس گلوبل فیبرک میں ہم نے سب نے، پوری دنیا نے کلائمیٹک چینجز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے وی ہیو ٹو گو گرین، یعنی ہم نے آلٹرنیٹیو رینیوبل انرجی کے اندر انویسٹمنٹ کرنی۔ ہم بھی بھولے پن میں ان کی بات مانتے رہے، تو پتہ کیا چلا کہ جیسے ہی بندش آئی تو ان تمام نے تو اپنے کوئلے کے کارخانے کھول دیے اور ہم بیٹھے رہ گئے، اور ان تمام نے تو پوری دنیا کی ایل این جی خرید لی، لیکن جس قیمت پہ خریدی اس پہ ہم تو نہیں خرید سکتے تھے۔ تو وہ تمام تیل، وہ تمام ایل این جی، وہ تمام گیس جو ایک گلوبل فیبرک کا حصہ تھا، ہمیں پتہ چلا گلوبل فیبرک تو کیا بھائی، وہ تو ہمیں پیچ بھی نہیں سمجھتے گلوبل فیبرک کے اوپر، اور بین الاقوامی تمام قواعد و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انٹیگریٹی والی قوم کی طرح ہم جو ہمارے بچوں کے لیے، ہماری انڈسٹری کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے جس چیز میں ہمیں ضرورت ہے اس کے لیے ہم اپنے انٹرسٹ کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور یہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی اور ملک کا، یہ صرف پاکستان کا جو مفاد ہے، پاکستانی عوام، پاکستان کے غریب لوگوں کا جو مفاد ہے، ہم اسے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، تمام قواعد و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ انرجی کی پرابلم پاکستان جو ہے اس میں ہم سولو کریں گے۔ تو جہاں پہ ان کے پاس ایل این جی کم تھی یا نہیں تھی، وہاں پہ ان کی کچھ پرائیویٹ کمپنیوں سے انہوں نے ہماری ملاقات کروائی جو انہی کے وفد کا حصہ تھیں، جن کے پاس کچھ ایل این جی موجود ہے، تو ان سے ہماری بات چیت ایل این جی کے لیے شروع ہو گئی۔ ان کی سرکار، روس کی سرکار جو ہے وہ نئی ایل این جی کی ٹرینز لگا رہی ہے، یعنی ایل این جی بنانے کے کارخانے 2 نئے لگا رہی ہے، اور انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے پاکستان کو کہ آپ ابھی سے ان کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ 2025-26 کے لیے کانٹریکٹس کرنے شروع کر دیں، اور ہمارے پاس آپ کو معلوم ہے جیسے قطر میں ہم نے معاہدے کیے ہیں جو پاکستان کے لیے ریئلی لائف لائن ثابت ہوئے ہیں،
اسی انہی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نئے معاہدے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. وہ اب گفتگو شروع ہو گئی ہے. تو کروڈ میں نے خام تیل کا بتا دیا, ڈسکاؤنٹڈ خام تیل, ڈسکاؤنٹڈ پیٹرول, ڈسکاؤنٹڈ ڈیزل. پرائیویٹ سیکٹر سے فوری طور پہ گفتگو شروع ایل این جی کے لیے, اور ان کی سرکاری جو ایل این جی کے نئے کارخانے ہیں ان کے ساتھ اب ہماری گفتگو شروع ہو گئی لانگ ٹرم کانٹریکٹس کرنے کے لیے, جن کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے. یہی نہیں صرف, یہ تو ابھی میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی ہیں. اب آپ کو اندازہ ہوگا آپ کی خبریں کتنی غلط تو نہیں میں کہہ سکتا, آپ سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, مگر صحیح ثابت نہیں ہوئی. ہم نے ان سے بہت سی گفتگو کی پائپ لائن پہ, ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا پائپ لائنز کے اندر. کچھ ہمارے پرانے معاہدے ہیں جن کی ان پہ میں کیا تبصرہ کروں مناسب نہیں, مگر بہرحال ہمارے معاہدے کچھ اگریمنٹس پوری طرح تو کنٹریکچوئل اگریمنٹس تو نہیں ہے, مگر بڑی پرانی گفتگو ہے جو چل رہی ہے. تو اس پہ بھی بڑی اچھی پیش رفت ہوئی, اور ہم نے کچھ ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دیں, کیونکہ پاکستان کے پاس کافی کنسٹرینٹس ہیں. ہم کمیٹڈ ہیں, ہم ان معاہدوں پہ کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی چاہیے, اور ان کے اوپر اب کام چل رہا ہے. تو 2 بڑی جو ہمارے معاہدے ہیں, ایک ہماری وہ جو پاکستان سٹریم جس کو نارتھ ساؤتھ پائپ لائن کہتے ہیں, اور ایک بڑی پائپ لائن اگر کسی وقت بین الاقوامی معاملات طے ہوتے ہیں تو ہمیں اگر انٹرنیشنلی پائپ گیس چاہیے ہو تو اس کے لیے کس قسم کی پائپ لائن چاہیے ہوگی, ان پہ بھی گفتگو شروع ہو گئی. تو اب آپ کے سامنے میں نے وہ پورا جو مقدمہ تھا رشین وزٹ کا آپ کے سامنے رکھ دیا. سمری دوبارہ پیش کرتا ہوں. ڈسکاؤنٹڈ کروڈ خام تیل, ڈسکاؤنٹڈ پیٹرول, ڈسکاؤنٹڈ ڈیزل. پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہماری کانورسیشن شروع ہو گئی ہیں, ان کی سرکاری کمپنی کے ساتھ لانگ ٹرم کانٹریکٹس کی گفتگو شروع ہو گئی ہے, اور اس کے علاوہ پائپ لائنز کے اوپر ہم نے کافی زیادہ آگے بڑھے ہیں. اور ہم نے اس مرتبہ ایک ڈیڈ لائن طے کی تھا کہ اب بات ہوا میں معلق نہ رہ جائے. ایک انٹر گورنمنٹل ان کا وفد آ رہا ہے جو ان کے انرجی منسٹر لے کر آئیں گے, وہ جنوری کے مڈل میں آ رہا ہے, اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, یہ تمام چیزیں اس وقت تک ایک خاص شکل, ایسی شکل ان کو دی جا سکے کہ ان کی ایگزیکٹو سمری یا ان کا کوئی جو ایگریمنٹ ہے اسے سائن کیا جا سکے. یہ تو رہ گئی ایک بات. اگر آپ کی اجازت ہو تو سب سے زیادہ جو لوگوں کے دل کے قریب ہے, میں وہ بھی بات آپ کے سامنے ایک ہائی لیول پہ کر دوں, وہ ہے گیس کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے. دیکھیے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے جو اپنے ذخائر ہیں ہر سال 8, 9, 10%, یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے, کبھی کوئی ذخیرہ نکل آتا ہے کبھی نہیں, مگر ہر سال ہمارا 8-9% ڈپلیشن ہو رہا ہے. یعنی جو ہماری اپنی گیس جو ہمارے کنوؤں سے نکلتی ہے وہ ہر سال 8 سے 10% کم ہوتی جا رہی ہے. اس سال اس کمی کے باوجود پورے نومبر کے اندر پچھلے سال سے ہم نے زیادہ گیس ہمارے پاس تھی اور ہم نے پہنچائی. دسمبر میں ہمارے پاس پچھلے سال سے زیادہ گیس ہے اور ہم پہنچا رہے ہیں, اور جنوری میں پچھلے سال سے زیادہ ہمارے پاس گیس ہے جو ہم پہنچا رہے ہیں ڈپلیشن کے باوجود. ابھی ہم نے بڑے صاحب, اور روز ہم اس کو ٹریک کرتے ہیں, ہم نے اپنی کمپنیوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ وہ جس کو پروفائلنگ کہتے ہیں, یا جس وقت چولہوں کے اندر گیس آنے کا پریشر اتنا کم ہو جاتا ہے یا چولہے نہیں چلتے, تو ہم نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں بھائی, آپ کچھ بھی کریں, صبح 6 سے 9 بجے جب ناشتے کا وقت ہوتا ہے تو گیس گھر میں آنی چاہیے. 12 سے 2 بجے جب دوپہر کا کھانا بنانے کا وقت ہوتا ہے تو گیس گھر میں آنی چاہیے. اور 6 سے 9 بجے رات کو جب کھانا رات کا بنانے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت گیس آنی چاہیے. یہ ہم نے ان سے کمٹمنٹ لی ہے جس کو ہم روز ٹریک کر رہے ہیں. ایس ایم ایس لیول پہ, ایس ایم ایس آپ ایسے سمجھنے کہ وہ ایک میٹر ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ان پائپوں کے اندر سے کتنی گیس گزر رہی ہے. سیکٹری صاحب اور میں روز صبح ہم اٹھ کے ان پائپوں سے جو گیس گزر رہی ہوتی ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ واقعی گیس گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی. مگر پچھلے سال سے ہم زیادہ گیس دے رہے ہیں اور اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور ہمیں کمٹمنٹ ہے کمپنیوں کی طرف سے کہ یہ جو اوقات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو گھر میں کھانا وانا بنتا ہے, تو میں دوبارہ بتا دوں, صبح 6 سے 9 بجے تک, 12 سے 2 بجے دوپہر تک, اور رات کو 6 سے 9,
गैस इंशाल्लाह आएगी, मगर हमारे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं जो पुराने हैं, जो 2-3 महीने में नहीं ठीक हो सकते, कि जो हमारे जहां पे तो गैस शुरू होती वहां पे तो पूरे प्रेशर से आती, मगर वो इलाके जो दूर उफ्तादा हैं जहां पे पहुंचते 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 गैस बहुत कम रह जाती, उन इलाकों के अंदर बाज मर्तबा कमी रह जाती। ये कमी पूरा साल रहती है, ये सर्दियों में नहीं, सर्दियों में बढ़ जाती है, मगर ये कमी पूरा साल रहती है। तो इन कंपनियों को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए ताकि ये कमी दूर हो। मगर इस दौरानिये में आपको मैंने बताया है कि इन जगहों पे जहां पे दूर उफ्तादा इलाके, जहां पे गैस नहीं पहुंच पाती, सारा साल नहीं पहुंच पाती प्रेशर की वजह से, वहां पे इजाफी एलपीजी दी जा रही है। और 20 सरकारी कंपनियां जो हैं, एसएसजीसी, पर्ल पार्को, पीएसओ, एसएनजीपीएल, ये 20,000 पाती, सारा साल नहीं पहुंच पाती प्रेशर की वजह से, वहां पे इजाफी एलपीजी दी जा रही है। और 20 सरकारी कंपनियां जो हैं, एसएसजीसी, पर्ल पार्को, पीएसओ, एसएनजीपीएल, ये 20,000 टन माहाना, इससे भी ज्यादा एलपीजी मंगवा रहे हैं हर महीने, ताकि इन खास इलाकों में जहां पहले दुकानें नहीं थी, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी, एसएनजीपीएल तो करती नहीं थी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने उनकी जबरदस्ती शुरू करवाई और माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस वक्त। तो उन इलाकों में जहां गैस नहीं है वहां पे हम ये एलपीजी दे रहे हैं। अब मैं आपको जाते जाते ये भी बताना चाहता हूं कि ईरान ने 2 मिलियन पाउंड की एलपीजी पाकिस्तान को मदद में देने का ऐलान किया है और हमारी उनसे निगोशिएशंस मुकम्मल हो गई हैं। और इस 20,000 टन के अलावा 2 मिलियन पाउंड्स की जो इजाफी एलपीजी है वो इंशाल्लाह एक हफ्ते 10 दिन के अंदर पाकिस्तान में आ जाएगी, ताकि दिसंबर के महीने में, जो जरा सख्त दिसंबर और जनवरी के सख्त महीने होते हैं, उनमें भी इंतजाम किया जा सके। तो 3 चीजें भाई, बेहतरीन रूस का दौरा, नंबर 2 पूरी कोशिश कर रहे हैं लोड मैनेजमेंट की औकात मैंने आपको बता दी है, तरीकाकार भी मॉनिटरिंग का बता दिया है। नंबर 3 एलपीजी जो है उसका इंतजाम किया है, हमारी कंपनियों ने एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की है, कुछ ने बढ़ाई है, कुछ ने नहीं शुरू की है, और 2 मिलियन पाउंड की इजाफी एलपीजी जो है अगले 10 दिन में हमें मिलेगी ईरान से। बहुत बहुत शुक्रिया। रूस के दौरे को इतना खुफिया रखने की क्या जरूरत थी? क्योंकि रशिया की तरफ से कोई बयान नहीं आया, आपकी तरफ से कोई सामने नहीं आया था कि बाकी इतना कामयाब था, तो इसका ऐलान उनकी तरफ से क्यों नहीं हुआ? दूसरे जो आपने फरमाया है, ये सारे ऐसे लग रहे हैं कि ये लंबे मंसूबे हैं, फौरी तौर पे आपको क्या हासिल हुआ, फौरी तौर पे हमें क्या मिला? देखिए, एक तो अगर इतना खुफिया है तो मैं आपके सामने बैठा क्यों? ये तो शुक्र करे खुफिया था तो हो गया, वरना आपने तो उड़ा देना था नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, नहीं ऐसी बात नहीं। शायद रूस दूर था, कुछ हमारी निगोशिएशंस चल रही थी, तो हम नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसी बात जब तक कंक्लूड नहीं होती, हम लोग एक दूसरे से हैंडशेक नहीं करते, तब तक कोई ऐसी बात ना बाहर निकले जिससे निगोशिएशंस को नुकसान पहुंचे। उसमें कोई खुफिया नहीं था। अगर आप वहां पे होते या पाकिस्तान के करीब होता तो यकीनी तौर पे आपको जैसे यहां खबरें मिल जाती वहां भी मिल जाती। इस दफा मुझे आपसे सवाल पूछना चाहिए, आपको खबर गलत कहां से मिली? चले खबर ना मिलना तो एक बात थी, मगर यह खबर गलत कहां से मिली और ये खबर गलत रिपोर्ट कैसे होगी? आप जरा जाके अपने रिसोर्सेज टटोलिए जिन्होंने आपको ये खबर दी। अभी 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 मैं आता हूं, हाजिर होता हूं, लेकिन ये कुछ बातें मैं आपसे कुछ अजराए मजाक कर रहा हूं, इसको सीरियसली मत लीजिएगा। लेकिन दूसरी बात जो है वो ये है कि देखें, जो खाम तेल है इसमें कौन सा लॉन्ग टर्म है भाई? या पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं, डीजल है या गैसोलीन है, इसमें क्या लॉन्ग टर्म है? या एलएनजी अगर हमें प्राइवेट सेक्टर से मिल जाता है तो इसमें क्या लॉन्ग टर्म है? हाँ, पाइपलाइनें कुछ लॉन्ग टर्म है और कुछ एलएनजी के जो हमारे इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स होने हैं वो कुछ लॉन्ग टर्म है, वरना तो इसमें से कुछ लॉन्ग टर्म नहीं। जो जितना मैंने आपको कहा है, इट्स हियर एंड नाउ। मेरा सवाल ये कि ये वायदे जितने भी आपने बताए गैस, डीजल और खाम तेल के हवाले से, इसमें टाइम फ्रेम आपने नहीं बताया कि टाइम फ्रेम बता तो दिया, टाइम फ्रेम अभी भी वादे आपने नहीं किया। और साथ में ये कि जो ईरान से जो मिल रहा है वो थोड़ा दोबारा अगर बताइएगा कि ईरान से कितना, और ये गैस पाइपलाइन वायदा जो पहले सरकारी साहब हुकूमत में
हो चुका था, उसके अलावा ये चीज़ है या उसी में ये शामिल? जी देखिए, मैंने तो आपको कहा है कि कुछ हुकूमतों के दरमियान, जरा एक सेकंड दीजिएगा प्लीज, हुकूमतों के दरमियान में जो मुआहदे हैं उनको अमली शक्ल देने में जितना 1-2-4 हफ्ते, मैंने तो आपको डेडलाइन भी बता दी है कि हम बात करके आए हैं कि जनवरी में उनका एक कमीशन, यहाँ पे उनके वज़ीर का एक डेलीगेशन आ रहा है। हमारी कोशिश होगी कि कम से कम इनको कुछ शक्ल ऐसी दे दी जाए कि उसके बाद आने वाले वक्त में हम तेल और खाम तेल तो ले सकें, डीजल ले सकें, पेट्रोल ले सकें, खाम तेल ले सकें। तो इसमें तो हमें नहीं कोई नजर आ रहा कोई भी लॉन्ग टर्म चीज, कोई स्पेसिफिक चीज। जब कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल साइन हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इतना डिस्काउंट है और ये टाइम फ्रेम है, मगर अभी वो हमारे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैंने आपको डेडलाइन बता दी कि जनवरी में वो आ रहे हैं और उस वक्त तक उसको शक्ल देनी होगी। दूसरा आपने क्या बात की? ईरान नहीं, इसका ईरान पाइपलाइन से कोई ताल्लुक नहीं। ये तो इंसानी हमदर्दी पे 2 मिलियन यूरोज की वो दी है पाकिस्तान को एलपीजी सर्दियों, क्योंकि शिद्दत बहुत ज़्यादा है सर्दियों में और पाकिस्तान के अंदर आपने देखा है कि अभी मौजूदा हालात में काफ़ी तबाही भी आई है। तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे ये इजाफी एलपीजी आ रही है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी पाइपलाइन से। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की जानिब से रूस के जो खाम तेल है उसकी कीमत $7 फी बैरल वहाँ लगाई जा रही है, तो पाकिस्तान कितने में ले गई? जी वो तफसीलात सारी जो है, अब जब वो हमारी तरफ से एक कंपनी नॉमिनेट होगी, उनकी तरफ से एक कंपनी नॉमिनेट होगी, तो ये तमाम कमर्शियल तफसीलात की कितने की मिलेगी, किस वक्त मिलेगी, किस पोर्ट पे आएगी, ये तमाम तफसीलात अभी तय होंगी। जी चैनल 5 से सर ये पूछना था कि अभी कल क्या होगा, पिछला क्या होगा, आज का जो महंगाई का इशू है और पेट्रोलियम के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अब अगर इसको देखा जाए तो अभी एक दबाव हो गया क्योंकि क्रूड ऑयल जो भी सस्ता होगा, लेकिन पाकिस्तान में कोई तस्वर नहीं आया। और दूसरा, आपको लगता है सर कि इसी हालात पे अगर इलेक्शन कहीं से आ जाए तो आप लोग सर इसमें आसानी चले जाएंगे? देखिए, आप ये तो आपने आपके सवाल में ही उसका जवाब था मुज़मिर, कि अगर ये जितनी मैंने आपके सामने गुजारिशात रखी हैं, अगर इनमें से कुछ भी हो जाए, 2/3 भी हो जाए, तो क्या होगा? तवानाई की कीमत कम होगी, तो फिर क्या होगा? महंगाई कम होगी, तो फिर क्या होगा? लोगों को सहूलत मिलेगी, तो फिर क्या होगा? इलेक्शन में जाएंगे तो अल्लाह कामयाबी देंगे। तो ये सारे सवालात का जवाब जो है वो आपके सवाल में ही था। कोई एक आध चीज छोड़ देते तो मैं कहीं भूल भुलैयों में खो जाता, लेकिन आपने अपने सवाल के अंदर ही तमाम जवाब दे दिए। देखें, इलेक्शन से गर्ज नहीं है, हम अपने आपके लिए भी और हमारे लिए भी फर्ज है मुल्क बचाना। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि कोई अल्लाह बहुत कामयाबी से नवाज रहे हैं हमें, लेकिन हम एक एक करके आगे चल रहे हैं, हर जगह जाते हैं, आपको आके बताते हैं। अभी मैं आपको अजरबैजान में आने वाले वक्त में बताऊंगा हमने क्या किया है, तुर्कमेनिस्तान में क्या किया है, काजाकिस्तान में क्या किया है। तो ये तमाम चीजें मैं आपके सामने लाता रहूंगा, लेकिन हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। अल्लाह ताला करम करेंगे और बाकी अवाम की अदालत है। अवाम हमें चाहेंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता, अवाम नहीं चाहेंगे तो हम आ नहीं सकते। तो वो तो अवाम की अदालत है, जैसे खुलेगी पता चल जाएगा। मलिक सही साहब बोल रही थी मुसद्दिक मलिक सर, पहले तो आपको मुबारक हो, माशाल्लाह एक अच्छा आपने वायदा किया। सर पूछना ये था कि इससे पहले जो है हमेशा आपने यही कहा कि रशिया जो है वो हमें तेल और गैस के हवाले से कोई ऑफर नहीं दी। फिर आपकी तरफ से एक बयान आया कि हमने खत लिखा है, खत का जवाब भी नहीं दिया गया। ये अचानक ऐसा क्या हो गया कि एकदम आप गए, जाके मुआहदा भी किया और रशिया ने तमाम जो है एग्रीमेंट भी कर दिए? और दूसरा सर ये पूछना था कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें जो है वो कम हो गई, यहाँ पे आवाम को वो जो है सहूलत क्यों नहीं दी है? देखें वो इधर भी कुछ वो नाराज हो रहे हैं बहुत लोग यहाँ पे इस तरह। ठीक, पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुबारकबाद दी। एक यकदम क्या हुआ, एकदम हुकूमत बदली और क्या हुआ है? हुकूमत बदली, मुआहदे हो गए, जहां पे जा रहे हैं यही हो रहा है। जहां जाते हैं लोग कहते हैं पिछले 3 साल में कुछ नहीं हुआ। हुकूमतों का नाम लेना मायूब है, लेकिन आप यकीन माने जहां जाते हैं वहां पे 2 सवाल होते हैं। एक, पिछले 3 साल कुछ नहीं हुआ, हमारे सवालात का जवाब भी नहीं दिया गया।
اور ایسے لگتا تھا کہ جو ابتدائی طور پہ جو میں نے آپ کو بتایا اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید دیگر ممالک جو ہیں وہ بھی دل ہار چکے ہیں کہ یہ شاید نان سیریس سے لوگ ہیں، یہ شاید باتیں کرتے پھر فالو اپ نہیں کرتے، اور ہمیں تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کیونکہ پچھلی حکومت کا اپنا مزاج تھا، ہمارا تھوڑا مختلف ہے، ذرا زیادہ بیچارہ گراؤنڈڈ سا انداز ہے، تو ہم چیزوں کو فالو اپ کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی ایسی ایروگنس نہیں ہے، ہم جاتے ہیں اور بالکل جیسے آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں اسی طرح ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، نہ ہمیں کسی سے دبنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی کو دبانے کی ضرورت ہے، بھائی ہمیں تیل چاہیے، آپ نے تیل بیچنا ہے، ہم تیل خرید رہے ہیں، آپ بیچ رہے ہیں، اب اس میں دبنے دبانے کی کیا بات ہے؟ تو جتنا آپ چیزوں کو سمپل رکھیں اور جتنا آپ جا کے انٹیگریٹی کے ساتھ فالو اپ بھی کریں اور معاہدے بھی کریں، اتنی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیں گے، اور یہی ہم کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، کسی حد تک ایک ہے کلاؤڈ کہ شاید یہ ملک نان سیریس ہے، اور اس کی وجہ ہر ایک یہی کہتے ہیں کہ ہم 3 سال سے اتنے خط لکھے، 3 سال سے یہ ہوا۔ جو میں نے آپ کو پہلے بات کی تھی، آپ میری مت سنیں، جو یہاں پہ انٹرویو ہوا تھا ایران کے سفیر کا، آپ کو انٹرویو دوبارہ چلا لیں، مجھ سے آپ کیوں پوچھتے ہیں کہ پہلے کیا ہوا؟ آپ کو کسی کاغذ میں نظر آیا کوئی پہلے معاہدہ؟ کسی جگہ پہ کوئی کاغذ تھا؟ کسی سفیر نے آپ کو آ کے کہا؟ لیکن اب کوشش کی ہے، 2-4 مہینے لگے ہیں تو بات کھل گئی ہے، ہر طرف کھلتی چلی جا رہی، جو محنت کریں گے تو کام ہوتا چلا جائے گا۔ مطلب یہ بتائیں کہ ابھی چند دن پہلے خبر تھی کہ روس نے یہ کنسیشن ریٹ پہ ہمیں گیس دینے سے انکار کیا ہے، اور دوسرا یہ جو باتیں وہی مٹیریلائز ہوتے ہیں کہ الیکشن تک، اور تیسرا یہ ہے کہ تھیفٹ کیسز گیس کے وہ سامنے آ رہے ہیں، اسی سے ہمیں کیا کریں؟ دوبارہ سے شروع کریں۔ پہلا سوال کیا تھا؟ ہاں، معاہدے نہیں، میں نے تو آپ کو آپ کے سامنے ساری بات پوری پریس کانفرنس کی، میں نے یہی بتانے کے لیے کنسیشنل ریٹس کے اوپر ہمیں جی ہاں الحمدللہ الیکشن کی تاریخ جس دن وزیر اعظم پاکستان چاہیں گے آئین کے مطابق، آپ نے پڑھا ہی ہوگا آئین، تو اس میں صرف یہ حق دیا گیا وزیر اعظم کو کہ جب وہ سمجھیں وقت سے پہلے اگر چاہیں تو الیکشن کروا سکتے ہیں۔ اس وقت وہ چاہ نہیں رہے، تو جب چاہیں گے کروا لیں گے، ابھی وہ چاہ نہیں رہے، تو ابھی تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جو معینہ مدت ہے وہ پوری کریں گے اور انشاءاللہ الیکشن ہوگا۔ وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ روس کا دورہ توقع سے زیادہ کامیاب رہا، آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ترقی کی شرح میں اضافہ کرنا ہوگا، ہمیں ترقی کے لیے توانائی کی ضرورت ہے۔